بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت اور شیعہ کے تعلقات کے متعلق چند باتیں میں نے آپ سے کہیں۔ یہ ایسا ہوا کہ صاحب بنو امیہ کی حکومت تھی جو خالص عربوں کی حکومت تھی اور ایک طرح سے اسلامی حکومت تھی۔ بنو عباس کے لوگوں نے بنو امیہ کی حکومت چھینی اور ایرانیوں کی مدد سے چھینی، اس لیے بنو عباس کی حکومت میں ایرانیوں کا بڑا غلبہ تھا، اور اتنا غلبہ تھا کہ صاحب 224-25 ہجری کا واقعہ ہوگا کہ صاحب پورے بغداد کے اندر بڑے بڑے بینر لگے، اللہ کی لعنت ہو ابو بکر پر، عمر پر۔ پورے بڑے بڑے مارکٹوں میں، پورے گلیوں میں کالے کپڑوں میں یہ لکھے گئے، اللہ کی لعنت ہو ابو بکر پر، عمر پر۔ اور 10 محرم کو پوری دکانیں، پورے مارکٹ بند کرائے بغداد میں۔ حالانکہ یہ لوگ بہت کم تھے، 90%، 85% اہل سنت والجماعت ہیں، یہ صرف 15% ہیں، لیکن حکومت میں، اس میں، پاور میں سب یہ لوگ چھائے ہوئے تھے۔ پہلے سال تو مسلمان بند کر دیے دکان، اور سب گھروں میں بند رہے، اور یہ سب اعلان سب گلیوں میں ہوتا رہا۔ دوسرے سال بھی کوشش کی، اور مسلمانوں نے کہا شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن یہ کام نہیں کریں گے، دکان نہیں بند کریں گے، اور
اور مدینہ کو پاک کرنا، یہ مکے پر قبضہ کرنا، یہ ہے۔ تو خمینی ہر طرف سے کوشش کی، کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا، کتنے سالوں سے کوشش ہوتی ہے لیکن کبھی کامیابی اللہ نے اس کو نہیں دی۔ یمن میں یہ قبیلہ سعدہ، یمن کی ایک بستی کا نام ہے سعدہ۔ پہلے یمن کے اندر شیعوں کی حکومت تھی، زیدی لوگ تھے، وہی بادشاہ شابیر ہوا کرتے تھے، وہاں کے حاکم ہوا کرتے تھے، لیکن اتحاد، اتفاق، پیار، محبت کے ساتھ اہل سنت بھی اور زیدی فرقہ بھی رہتا تھا۔ وہاں جو زیدی فرقہ تھا سعدہ میں، ان میں سے ایک نام تھا، ایک کا نام تھا بدر الدین حوثی۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ صاحب ایران میں تو حکومت ہماری تھی، ہماری شیعہ کی تھی، اب تو یہ سنی لوگ حکومت کرتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف ہم کو ہتھیار اٹھانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ فوراً ایران کو معلوم ہوا کہ اس طرح کا ایک آدمی بدر الدین تیار ہو گیا، اس کو بلائے، ٹریننگ دلائے اور سب کچھ اس کو رکھے۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے کو بلائے، غالباً اس کا نام محسن تھا، حسن تھا، کچھ بھی تھا، اس کو بلا کے ٹریننگ دلائے۔ وہ بھی پوری ایک فوج تیار کی سادہ کے لوگوں کی، ایران کو بلا کے 10 سال ٹریننگ دی۔ آپ اندازہ کریں، 10 سال ٹریننگ دیے، ہتھیار منگائے، یہ کرے وہ کرے، پوری طرح ان کو تیار کر کے حزب اللہ نے قتل کیا ہے، اللہ اکبر، اسرائیل اتنے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جتنا حزب اللہ نے قتل کیا، اور جو بھی کرتا ہے اسرائیل
وہ سب حزب اللہ ہی بتاتا ہے، ایسا حملہ کرو، فلاں کیمپ پر حملہ کرو، شاتیلہ پر حملہ کرو، فلاں پر حملہ کرو، سب حزب اللہ نے بتایا۔ لیکن یہاں سے راکٹ داغتے حزب اللہ اسرائیل پر، یہ ایک راکٹ داغ کے کسی پر کوئی مرتا ورتا نہیں، لیکن اسرائیل کو دعوت دیتے آ کے حملہ کرو، وہ آ کے حملہ کرتا ہے، سب مل کر ہے اندر سے۔ اور یہ 30 سال سے ملے ہوئے ہیں، 1-2 سال سے نہیں، ایران، اسرائیل اور یہ سب شیعہ ملے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سعودیہ کو پورا گھیر لیے لوگ، ان کو ختم کرنا ہے کسی بھی طرح۔ اب بحرین پر حملہ کیا، سب سعودی حکومت نے ان کی مدد کر کے ان کو بچایا۔ یمن پر 102 مرتبہ حملہ کیا، اور سعودی نے اس وقت پوری مسلمان برادری کو ساتھ لے کے سب کوشش کر رہے ہیں، سب ان حوثیوں کا قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ ایران کے تعلقات خفیہ طور پر جرمنی سے بھی لبنان سے ہیں۔ جرمنی ہتھیار بھیجتا ہے تو لبنان میں آ کر اترتے ہیں وہ، اور وہ ایران اس کا پیسہ دیتا ہے۔ پورے ہتھیار ان کو لبنان کے راستے سے یمن کو آتے ہیں۔ یہ صاحب یمن میں بھی اور صاحب لبنان سے بھی پورے ہتھیار ان کو ملتے ہیں۔ چھوٹے کتنے پرسنٹ تھے حوثی؟ 6% تھے یمن میں۔ ان لوگ جتنے زیدی تھے سب کو انہوں نے اثنا عشری بنا دیا، پکے دشمن بنا دیا۔ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ تھے، محبت سے تھے، پیار سے تھے، شادیاں بھی ہوتی تھیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور ٹھیک بھی تھا ان کا مسلمان کہنا، لیکن ان سب کو انہوں نے بدل دیا، پکے دشمن بنا دیا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ صاحب 30 لاکھ یہودی ہیں ایران کے اندر، 30 لاکھ یہودی۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی آبادی اسرائیل کے بعد ایران میں یہودیوں کی 30 لاکھ ہیں، اور ان کا جو ایٹمی پلانٹ ہے اس کی نگرانی، اس کی تنصیب پوری اسرائیل کر رہا ہے، اس کی نگرانی اسرائیل کر رہا ہے۔ وہاں کا جو ریڈیو اسٹیشن، ریڈیس کے نام سے ایران سے یہودی کا ریڈیو اسٹیشن، یہودیوں کا، اس کے علاوہ بہت سارے اسٹیشن ہیں۔ پورے ایران میں ایک بھی سنی مسجد نہیں ہے، لیکن مندر، یہودیوں کے جو چرچ ہیں اور بعد ایک حکومت قائم ہوئی
محمد مرسی کی، ان کو بہت اچھا سمجھا گیا، بہت کچھ تھا، اس سعودیہ آئے، دورہ کیے، سعودیہ نے پورے امداد کا وعدہ، امداد کی، مدد کیا، وعدہ کیا، سب کیا، لیکن وہ جو پرانا ذہن ہے اخوانیوں کا، ایرانیوں کا ساتھ دینا، شیعہ کا ساتھ دینا، محمد مرسی ایران جا کے ایران سے پیکٹ کر کے آئے۔ اب اس کے بعد وہ جو سی سی جنرل ہے اس نے ان کا تختہ الٹ دیا، حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کیا، ورنہ تو یہ شاید بغاوت آتی تھی مصر کے راستے سے، مصر سے فوج آتی سعودیہ کو ختم کرنے کے لیے، وہ اللہ کو معلوم کیا کیا پیکٹ ہوا، بہرحال ہوا بہت کچھ۔ دیکھیے اس وقت ہماری ذمہ داری پوری مسلمان جن اہل سنت والجماعت جن کو کہتے ہیں، ان کو ہوشیار رہنا چاہیے ایران سے، اور ہوشیار رہنا چاہیے شیعہ سے، ورنہ تو پھر کتنی بڑی آفت آئے گی اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، حرمین کو تباہ و برباد کر دیں گے، حضرت عمر حضرت ابو بکر کو سولی پر لٹکائیں گے، نعوذ باللہ، اللہ ان کے ارادوں کو ناکام کرے، غارت کرے، اللہ ان کو ناکام کرے۔ اس وقت سعودی عرب نے پورے ممالک کی مدد لے کے حوثیوں کو ختم کرنے کی ایک مہم شروع کی ہے، لیکن ایران اتنا مضبوط ملک ہے، جرمنی ساتھ دیتا ہے، فرانس ساتھ دیتا ہے، برطانیہ ساتھ دیتا ہے، امریکہ ساتھ دیتا ہے، سب لوگ ساتھ دیتے ہیں، اور سب سے بڑی مدد اسرائیل سے مل رہی ایران کو۔ آپ اندازہ کریں پورے اسرائیل کے اندر تقریباً 2 لاکھ ایرانی ہیں، اس ایران کی آئل کمپنی کے اندر پورے شیئرز یہودیوں کے ہیں، جو برطانیہ میں ہیں، فرانس میں ہیں، امریکہ میں ہیں، پورے شیئرز ان کے ہیں، اور تقریباً 200 بڑی کمپنیاں، انٹرنیشنل کمپنیاں یہودیوں کی ایران میں قائم ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی جو ہے 300 کمپنیاں ہیں، انٹرنیشنل کمپنیاں، جیسے ہم سمجھ لینا کوکا کولا یہ ہے، اور سب سامسنگ ہے، اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں نا، یہ سب ہیں۔ تو 200 کمپنیوں کی باقاعدہ ہیڈ آفس ہیں ایران میں، یہودیوں کی۔ اس قدر یہودی اور ایرانی قریب ہیں کہ اسلام کو کسی بھی طرح ہم کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے ان پر قبضہ کرنا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو سمجھنے کی کوشش کرو، حالات کو جانو، تاریخ پڑھو، کیا کبھی ایرانیوں نے، شیعہ نے اسلام کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ دیا؟ جب بھی موقع ملا مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا، اور اسرائیل کو کسی بھی طرح وہ لوگ تیار کر کے حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اسرائیل بھی حملہ کرے گا، ایران بھی حملہ کرے گا، یمن کے لوگ بھی حملہ کریں گے، کس پر؟ سعودی پر۔ ان کا یہ خیال ہے کہ سعودی اگر ختم ہو گیا، کویت ایک چھوٹی بستی، اور صاحب ایران بحرین ایک چھوٹی بستی، دبئی ایک چھوٹا شہر، ابوظبی ایک چھوٹا شہر، ان سب کو تو پھونک پھونک کر ختم کر دیں گے، مارنے کی ضرورت نہیں، ڈھکیلنے کی ضرورت نہیں، سب مل کر پھونکیں گے، اڑ کے چلے جائیں گے۔ سعودی ایک بڑا ملک ہے، یہاں آبادی بھی ہے، حرمین ان کے پاس ہے، اس لیے سعودی کو کسی بھی طرح ختم کرنا، میرے بھائیو یہ دشمنوں کی سازش ہے، آپ آگاہ ہو جائیں، آپ ان کو اچھی طرح جان لیں، جب چل کر ہم اللہ کے پاس بری ہوں گے۔ رات دن ہم کو دعا کرنا چاہیے سعودیہ کی حفاظت کے لیے، حرمین کی حفاظت کے لیے، اسلامی حکومتوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حکومت کی حفاظت کے لیے، اور غارت کرے اللہ تعالیٰ ان حوثیوں کو، ان ایرانیوں کو، ان اسرائیلیوں، یہودیوں کو۔ ہم کو اس کی کم سے کم ذمہ داری ہماری عائد ہوتی ہے کہ رات دن ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور جو کچھ مدد ہو سکتی ہے ہم سے اس مدد کی کوشش کریں۔ غرض یہ کہ اس وقت دنیا کے اندر، خاص کر مسلمانوں کے اندر، ایک دہشت ہے، ایک حیرانی ہے، ایک پریشانی ہے، ایک انتہائی دل کو تکلیف دینے والی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اور صاحب یہ سب خبریں سنتے ہیں، وہ تو بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ایسی پریشانی آئی امت مسلمہ پر اس سے پہلے بھی، لیکن اللہ نے اپنے دین کو بچایا، اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ آج وہی زمانہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں تم کو کھانے کے لیے تمہارے دسترخوان پر جمع ہو جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تھوڑے ہوں گے کیا؟ کہا نہیں ہوں گے جی، بہت ہوں گے، تھوڑے نہیں ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن موت سے ڈرنے والے بن جاؤ گے نا، اس لیے ساری قومیں تم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، لہٰذا میرا اس کا خیال کیجئے۔ عربوں نے تیار کیا تھا ایران سے ٹکر لینے کے لیے عراق کو، مگر وہی ایک جاہل نکلا، اس نے جو ہے اس کو نہیں سمجھا۔ ایران کو 20 سال تک لڑائی ہوئی نا، ایران کی بھی عراق کی بھی، اور صدام حسین ایرانیوں کو جانتا تھا،
پورے عراق کے اندر ایک شیعہ کو بھی اس نے کسی عہدے پر نہیں رکھا. اس نے ہمیشہ ان کو سمجھا یہ غدار قوم ہے. اب وہ عراق کو تیار کر کے کامیابی ان کو نہیں ملی، وہ خود دشمن بن گیا عربوں کا ایک طرح سے. یہ سب امریکہ کی چال تھی جو امریکہ کھیل کھیل رہا ہے. لیکن مسلمان بھی ایسے پریشان ہیں، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہاں صرف دعا کام دے سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. میرے بھائیوں، آج حوثیوں کی لڑائی کا یہ معاملہ ہے. اتنے کم لوگ، کیسے اتنی بڑی طاقت ان کے پاس مل گئی؟ پورا ایران ساتھ دیتا ہے، کبھی داعش ساتھ دیتا ہے، کبھی فلاں ساتھ دیتا ہے. یہ سب سعودی کو ختم کرنے کے لیے سب کی کوششیں ہیں. داعش کا آدمی کہتا ہے کہ سعودی فیملی کے ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں رکھیں گے، پوروں کو قتل کر دیں گے، پورے محل کو تباہ کریں گے، پورے ریاض کو پہلا حملہ کریں گے. اور فوزان جو وہاں کے آدمی ہیں، تاریخ پڑھیے اور دیکھیے کہ ایرانیوں کا اور شیعہ کا کردار مسلمان حکومتوں کو ختم کرنے میں کتنا زبردست تھا. اس کو آپ ضرور پڑھیں. شاہ اکبر خان نجیب آباد شاہ مورخ اسلام شاہ اکبر صاحب ہیں، ان کی کتاب آپ پڑھیے، تاریخ زوال امت. یہ 300 صفحے کی کتاب ہے، چھوٹی تختی کی. آپ کو جان کر حیران ہو جائیں گے کہ صاحب اسلام کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں کیا کیا سازشیں ہوئی. یہ اس وقت لکھی گئی جب ایک امریکہ اور صاحب برطانیہ کا زور نہیں تھا اور ایران کا یہ سب زور نہیں تھا، تب انہوں نے وہ کتاب لکھی. اب یہ کہ 50 سال کے اندر جو دنیا کی حالت ہو گئی ہے، اس پر ایک کتاب لکھنے کی سخت ضرورت ہے تاریخی لحاظ سے کہ صاحب کس نے کس کیا کیا پیکٹ کیا ہے. لہٰذا ایران کے اندر ایٹمی اسلحہ تیار کرنے کی پوری طاقت اسرائیل نے دی، اور وہی اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں. جتنے پیٹرول کی چیزیں ہیں یا ایک صاحب ہتھیار کے کارخانے، یہ سب کے سب اسرائیل حفاظت کرتا ہے. اور جو کچھ وہاں تھا ایران کے اندر، یمن کے اندر اہل سنت والجماعت کے پاس ہتھیار، وہ سب بھی چھین لیے. حوثی سب چھین لیے، حملہ کر کے پورا اسلحہ خانہ لوٹ لیے. ایران کے یمن میں جو بادشاہ تھا یا امیر تھا، یہ عبدالربی ہی منصور، اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکا، بیچارہ بھاگ کے آ کے یہ سعودیہ میں پناہ لیا. اب اس طرح کی حکومت وہاں قائم ہے، افراتفری کی حکومت قائم ہے. اللہ اس فتنے میں ہم کو مبتلا نہ کرے. جو بھائی اس میں مبتلا، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے، ان سب کو بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.